السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللهم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، پچھلی چند نشستوں سے وراثت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی پچھلی نشست میں آپ کو اس کے متعلق بھی بتایا گیا تھا کہ وراثت کا علم سیکھنا سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ سننے کے لیے تو کوشش کرے کہ لازمی جہاں پر بھی ان مسائل کا ذکر ہو لازمی سنیں، مکمل نہیں تو جو ضروریات کی زندگی کی چیزیں ہیں وہ لازمی سنیں۔ اور جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت کا علم اس طرح سیکھا کرتے تھے جیسے قرآن مجید سیکھتے تھے، اور یہ علم الفرائض اس کو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اگر خاندان میں سارے نہیں تو کم از کم ایک شخص ایسا لازمی ہونا چاہیے جس کو اس کے متعلق مکمل علم ہو۔ یہ اس طرح ہے جیسے فرض کفارہ ہے، کفایہ ہے، یعنی جس طرح جنازے کے لیے اگر کوئی گھر کا ایک شخص بھی چلا جائے تو سب کی طرف سے ہے، اسی طرح یہ بھی گھر میں ایک شخص ایسا ہونا چاہیے جس کو اس کے بارے میں علم ہو۔ اور پچھلی نشست میں نے لاسٹ میں ایک بات کہی تھی کہ ہم جانتے ہیں دو الفاظ وراثت کے معاملے میں، ایک وراثت اور ایک وارث، لیکن وراثت کے جو رکن ہیں وہ تین ہیں، ایک ہے مورث، ایک ہے وارث اور ایک ہے موروث۔ اب یہ تین الفاظ ہیں اور تینوں کے معنی بھی مختلف ہیں۔ وراثت کیا ہے اس کے متعلق میں انشاءاللہ اگلے نشست میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے مورث وہ کون ہے؟ مورث وہ ہے جو فوت ہو چکا ہے یا گم ہو چکا ہے، وہ شخص جو اپنا مال چھوڑ کے گیا ہے۔ اور گم ہو جانے کی مدت یا گم ہو جانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی آگے آ جائے گا۔ دوسرا وارث، وارث وہ ہے جو اس شخص کے پیچھے جو اس کی اولاد ہے یا اس کی بیوی ہے یا اس کے والدین ہے، یہ ایک لمبی فہرست ہے، آگے انشاءاللہ مختصر لیکن تفصیل اس کے بارے میں بھی بیان کیا جائے گا۔ اور موروث اس چیز کو کہتے ہیں جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کے گیا ہے، یعنی کہ جو مال ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ایک دو چیزیں سمجھنے والی ہیں کہ جو شخص اپنے پیچھے جو مال چھوڑ کے گیا ہے اس کی تقسیم، اس کا طریقہ کار اگر قرآن و حدیث کے مطابق کریں گے تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر اپنے ذہن کے مطابق یا اپنی منمانی کریں گے، بیٹی کو نہ دیا بیٹے کو دے دیا، یا جو کام زیادہ کرتا ہے اس کو دے دیا، جو کام کم کرتا ہے اس کو نہ دیا، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت ڈانٹ ڈپٹ ہے، وعید ہے۔ اور ایسے شخص کے متعلق قیامت والے دن اس سے ناانصافی کے متعلق پوچھ ہوگی، کیونکہ یہ ناانصافی کی ضمن میں ہے، کسی کا حق ماننے کے ضمن میں ہے۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں جس کے متعلق میں نے بتایا کہ وراثت کے رکن ہیں، نمبر ایک مورث، نمبر دو وارث
اور نمبر 3 موروث۔ تو اس کے متعلق بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں یا کس طرح سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو نشست ہے اس میں وراثت کے متعلق، یا وراثت اصل میں کیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں ایک چیز اور بولی جاتی ہے جائیداد، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک نہیں ہیں، اس کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سمجھا جو سیکھا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔